اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ان 10 ڈیز کے لیے اپنی بھرپور تیاری کر لی ہوگی کہ آپ نے کون کون سے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ ان پر بھی عمل کر رہے ہوں گے۔ جیسے بچوں، میں نے پیچھے آپ کو کیا کیا بتایا تھا کہ ان دنوں میں کیا 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 جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو حج کے بارے میں بتایا کہ ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ہر کوئی حج نہیں کر سکتا۔ تو پھر سیکنڈ نمبر پہ میں نے کیا بتایا تھا، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم پھر گھر بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ چلتے پھرتے دن میں بہت دفعہ تکبیرات کو پڑھ بھی رہے ہوں گے اور اپنے گھر میں پلے کر کے سب کو اس کی یاد دہانی بھی کرا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پھر سے تکبیرات پڑھ لیتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہو گئی ہوگی، کیونکہ آپ اس کو اتنی دفعہ جب ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو اگر ابھی تک یاد نہیں ہوئی تو جلدی سے یاد ہو جائے گی۔ اچھا بچوں، پھر آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا تیسرا ٹاسک کیا ہے، ہم ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان دنوں میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ جی، روزے رکھنا ہم سب کو کتنا پسند ہے نا۔ ابھی پیچھے رمضان بھی گزرا تھا، ہم رمضان کو کتنا مس کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ یہاں پر روزے رکھ سکتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک، یعنی پورے روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ اور اب تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے، کیونکہ یہاں ایشیا کے علاقے میں تو پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا، اس طرف کے سارے علاقوں میں تو ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو آپ سب تو آرام سے گھر میں ہوں گے، آپ آرام سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ جو بڑے بچے ہیں جن کی ماما ان کو اجازت دیتی ہیں، وہ آرام سے گھر بیٹھ کر روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ جن میں ابھی سردیوں کا موسم ہے، جی، تو وہاں تو بہت اچھا ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ کیا کریں گے، آپ اپنی ماما سے اجازت لے کر یا ان سے ریکویسٹ کر کے کہ ہم اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ماما آپ کی ہیلتھ کے بارے میں زیادہ اچھے سے جانتی ہیں، تو آپ ان سے پوچھ کر ان سے اجازت لے کر روزے رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ گھر کے سب لوگ مل کر ان پورے 9 ڈیز کے روزے رکھیں، 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک۔ اور بچوں، آپ کو پتا ہے نا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے؟ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ روزہ ہمیں ہیل فائر سے بچاتا ہے۔ جانتے ہیں نا یہ آپ کہ روزہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اگر ابھی گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، جیسے ایشیا میں، پاکستان میں اس ٹائم گرمی کا موسم ہے، تو یہاں پر کتنی زیادہ باہر گرمی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کتنا سورج تیز اور سٹرونگ ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کر بھی اے سی چلاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ تو اس گرمی میں آپ سوچیں کہ کیا آپ روڈ پر بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے چل سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیونکہ گرمی سے آپ کے پاؤں جل جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں کی گرمی تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتی، تو اگر ہم برے کام کریں گے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہیل فائر میں ڈال دیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہیل فائر یہاں دنیا کی آگ سے 69% زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچیں کہ ہمیں اگر ہیل فائر سے، دوزخ کی آگ سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے کیا چیز ہمیں بچائے گی اس سے؟ روزہ ہمیں بچائے گا، روزہ ہماری شیلڈ بنے گا۔
روزہ ہمیں کیسے جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ آپ سوچیں کہ وہ کیسے ہماری مدد کرے گا اس وقت؟ سوچیں ذرا۔ روزہ ایسے ہماری حفاظت کرے گا کہ وہ شیلڈ بن کر نا آگ اور ہمارے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، بالکل شیلڈ کی طرح، اور پھر وہ آگ ہم تک پہنچ نہیں سکے گی۔ تو آج آپ کو پتا چلا کہ روزہ کیسے ہماری حفاظت کرے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے ان دنوں میں کیا کام کرنے کی؟ روزہ رکھنے کی۔ اور آپ کو ایک اور بات پتا ہے روزے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روزہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ چیز جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے نا، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے ہم اللہ کی خاطر روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے ریوارڈز، جیسے نماز کا ریوارڈ ہے، آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کا ریوارڈ ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ریوارڈ ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں، اچھا جو بھی اچھے آپ کام کرتے ہیں ان سب کا ریوارڈ ہے، اور وہ ریوارڈ کون لکھتے ہیں؟ اینجلز ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتا ہے فاسٹنگ، روزے کے ریوارڈ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فاسٹنگ کا ریوارڈ میں دوں گا، اور وہ پتا ہے وہ ہمارے لیے نا سرپرائز گفٹ ہوگا۔ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں نا ان کو جنت میں جب وہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سرپرائز گفٹ ملے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے سارا دن برے کاموں سے، بری باتوں سے اور کھانے پینے سے روکے رہتے ہیں، اس لیے اس کا ریوارڈ خاص کر کے میں دوں گا۔ تو کیوں نہ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ریوارڈ لیں جو سرپرائز کی صورت میں انہوں نے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے۔ تو ہم سب ان دنوں میں کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے۔ جہاں اچھا موسم ہے، خاص کر کے روزے کی ٹائمنگ بھی کم ہے، وہ بچے ماما سے پرمیشن لے کر اور ماما کو منا کر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ماما آپ کی ہیلتھ کے بارے میں اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ میں اتنی پاور ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ ان سے پرمیشن لے کر روزہ رکھیں گے۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو نیت کی تھی نا، آپ کی انٹینشن تھی رکھنے کی، لیکن اگر ماما نے آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کا ہی ثواب آپ کو دے دیں گے، اس لیے آپ نے اس پر پریشان نہیں ہونا اور ٹینشن نہیں لینی۔ میں آپ کو ایک دوسرا ٹاسک بتا رہی ہوں جو آپ اس کی جگہ کر سکتے ہیں اور آپ کو اتنا ہی ریوارڈ مل جائے گا۔ کیسے بھلا؟ اگر آپ خود روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں، آپ کے ماما بابا، آپ کے بڑے بہن بھائی، یا آپ کے دادا دادی، نانا نانی، جن کی صحت اچھی ہے، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ سارے روزے رکھیں، 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک۔ آپ کو ان روزوں کی اہمیت پتہ لگ گئی ہے نا، ان کی امپورٹنس، ان کے فائدے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ان کا سرپرائز ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو آپ نے یہ سب باتیں ان کو بتانی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ضرور روزے رکھیں، تو آپ کو بھی اس نیکی کا بہت زیادہ ریوارڈ مل جائے گا۔ اور اگر آپ یا آپ کے بڑے یہ پورے 9 ڈیز کے روزے نہیں رکھ سکتے تو پتہ ہے ایک اور آپشن بھی ہے، آپ صرف 9 ذی الحج کا یعنی ڈے آف عرفہ کا جو روزہ ہے وہ سب مل کر ضرور رکھیں، کیونکہ اس روزے کا میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ ثواب رکھا ہے۔ صرف ایک روزے کا، 9 ذی الحج کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایک روزہ رکھ لو گے نا تو ایک پریویس سال کا اور ایک کمنگ ایئر کا، یعنی 2 ایئرز کے گناہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو کیا پتا چلا کہ ایک روزہ اور 2 سال کے گناہ معاف، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا ریوارڈ ملے گا اگر، تو ہم کم از کم ہم سارے فیملی ممبرز یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ سب مل کر ضرور رکھیں۔
بڑوں کو تو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ 1 سے لے کر 9 تک کے پورے روزے رکھ سکیں، اور اگر وہ نہیں رکھ پاتے تو پھر 9 ذی الحج کا عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری انٹینشنز کی، ہماری نیت کی، ہمارے شوق کی، ہماری کوشش کی ہر چیز کا اجر جو ہے وہ ہمیں بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔